تفسیر خطبہ فاطمیہ کلام نورانی سیدۃ النساء العالمین حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا معروف اور تاریخی خطبہ جو اپنے اندر حقائق، معارف اور عرفان کے سمندر سموئے ہوئے ہیں، ان گوہر گران بہا تک پہنچنے کے لیے انسان ہنوز ناکام ہے اور وہاں تک رسائی نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کے حیات طیبہ کے دیگر پہلو کسی حد تک نمایاں ہیں، لیکن وہ معارف جو اس زبان پاک طیب و طاہر اور قلب نورانی سے ادا ہوئے ہیں، اور وہ حقائق، وہ معارف دینی اور معالم جنہیں خاص اہتمام کے ساتھ صدیقہ طاہرہ نے امت کے سامنے بیان کیا ہے، ہنوز تشنہی تفسیر و تحقیق ہیں۔ اس خطبہ نورانی کا ایک حصہ جناب سیدہ نے فلسفہ دین سے مخصوص قرار دیا ہے۔ وہ موضوع جو توحید، نبوت و قرآن کی طرح اساسی ہے اور بنیادی ہے، جسے ذکر کرنا اس کلام کے اندر اور خطبہ کے اندر اور اس ماحول کے اندر جو میسر آئی فرصت بی بی دو عالم کو امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کی صورت میں اور تفصیل سے گفتگو کی صورت میں ہر چند نامساعد، نامناسب حالات کے اندر اور رنجیدہ خاطر و کبیدہ خاطر تھیں بی بی، امت کے رویے سے، لوگوں کے رویوں سے خلاف توقع و رویے ظاہر ہوئے، جن کی توقع جناب سیدہ کو ہرگز ان لوگوں سے نہیں تھی، خصوصاً اپنے بابا کے ساتھیوں سے، اصحاب سے، جنہوں نے مختلف میادین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے، ایمان لائے ہیں، اطاعت کی ہے، اتباع کی ہے، اور عملی جہادی میدانوں کے اندر، عبادی میدانوں کے اندر ثبوت دیا، اور جس کی گواہی قرآن کریم نے دی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان جیسے دیگر جملات اور تعریفات جو اس امت کے حق میں قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس رویے کی توقع ہرگز کسی کو نہیں تھی، جو ظاہر ہوا ارتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اگر عام انسان کو ایسی فرصت میسر آ جائے تو وہ فقط درد دل بیان کرتا ہے، اپنے دل کی بڑھاس نکالتا ہے، اس کی زبان سے فقط سرزنش، توبیخ کے جملے نکلتے ہیں، اور وہ ساری فرصت شکوہ و شکایت میں گزار دیتا ہے۔ لیکن جب یہ فرصتیں ہر چند مخالفین، ہر چند وہ افراد جنہوں نے اولیاء اللہ کے حق میں درست اقدام نہ بھی کیا ہو، وہی اگر یہ فرصت
فراہم کر دیں تو وہ ہستیاں جو اللہ کی طرف سے مامور ہیں نظام الہی کی تاسیس، تشکیل اور ترویج اور تحفیظ پر، وہ ان فرصتوں کو اپنی ذاتی احساسات کی نظر نہیں کرتی۔ عام انسان، معمولی انسان ہر فرصت کو اپنی ذاتیات کے اوپر لے آتے ہیں، ذاتی احساسات، ذاتی جذبات، ذاتی قدورتیں، ذاتی جذبات و نفرتیں اور ذاتی محبتیں فوراً ہماری زبان پر آ جاتی ہیں، یا پھر موقع و محل اگر میسر آ جائے تو اس سے لوگوں کی خوشنودی اور لوگوں کی خوشحالی، عوام پسند گفتگو کر کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ فرصتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ کثرت سے یہ فرصتیں میسر آتی ہیں، علماء دین کو میسر آتی ہیں، حکمرانوں کو میسر آتی ہیں، تعلیم یافتہ انسانوں کو میسر آتی ہیں، سرکردہ لوگوں کو میسر آتی ہیں، اور برجستہ شخصیات کو یہ فرصتیں اپنے خاندان کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے ملک کے اندر، یا اس سے بھی بڑھ کر بعض اوقات انہیں بین الاقوامی سطح پر یہ فرصتیں میسر آتی ہیں، اور ان فرصتوں میں وہ کیا بیان کرتے ہیں فراوان ہیں۔ خصوصاً وہ فرصتیں جو تشیع کو دوسروں سے زیادہ میسر ہیں۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کی جہاد و سعی کے نتیجے میں جو فرصتیں تشیع کے اختیار میں قرار پائی ہیں، اور جن میں سب سے بڑھ کر محرم الحرام کی فرصت و موقع ہے۔ فرصت سے مراد وہ موقع، وہ وقت معین، عربی اصطلاح ہے فرصت، اردو میں فرصت وقت کو کہتے ہیں، وہ وقت جو فارغ ہو۔ مثلا کسی کو پوچھتے ہیں آپ کے پاس فرصت ہے، تو کہتے ہیں نہیں میں مشغول ہوں، مصروف ہوں۔ مصروفیت اور فرصت، مصروفیت کسی کام کے اندر مشغول وقت، اور فرصت فارغ وقت، بیکار وقت کو کہتے ہیں اردو میں۔ لیکن عربی زبان میں فرصت اس وقت کو کہتے ہیں جو کسی اہم کام کے کرنے کا موقع بن جائے، اس وقت کے اندر انسان بہت اہم کام کر سکتا ہو، اسے فرصت کہا جاتا ہے۔ جس لحظے انسان زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہو، اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہو، بڑا اقدام کر سکتا ہو، انہیں فرصت کہا جاتا ہے عربی میں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فرصتوں کو غنیمت جانو، فاغتنموا الفرص، فرصتوں کو غنیمت سمجھو اور ان کی قدر جانو، یعنی وہ اوقات، وہ زمانے، وہ مواقع جو تمہیں میسر آتے ہیں، اور ان مواقع میں تم بھرپور کارکردگی دکھا کر اور بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہو، مقصد حاصل کر سکتے ہو۔ جیسے طالب علمی کا زمانہ ہے، انسان کے پاس ایک فرصت ہے، ایک وقت ہے جو انسان کو نصیب ہوا ہے، جوانی ہے، یہ بھی ایک فرصت ہے، اس کو غنیمت جانو، ان کو ضائع مت کرو۔ اور جب تمہارے اندر کوئی صلاحیت آ جائے، ایک حیثیت بن جائے، شخصیت بن جائے، تمہاری معاشرے کے اندر پہچان بن جائے، اور پھر اس کے بعد تمہیں لوگوں سے مخاطب ہونے کا وقت ملے، یا لوگ تمہاری بات مانتے ہوں، اگر سننے کے لیے تیار ہوں، ایک جمعیت تمہاری گفتگو سننے کے لیے تیار ہیں، اسے بھی وہ مناسب فرصت و موقع کہیں گے جس کے اندر بولنے والا، اہل منبر یا اہل کلام، متکلم بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ کہ عموماً یہ فرصتیں و مواقع جب میسر آتے ہیں تو جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسا ہی وہ اس موقع اور فرصت میں اظہار کرتے ہیں۔ کوئی لطیفے سنا کر یہ موقع ضائع کر دیتا ہے، کوئی جوک سنا کر یہ موقع ضائع کر دیتا ہے، کوئی ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں بول کے یہ موقع ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن جنہیں
جو موقع شناس ہیں، قدر شناس ہیں، وقت کی قیمت کو جانتے ہیں اور فرصتوں کو غنیمت سمجھتے ہیں، جب انہیں یہ لمحات میسر آ جاتے ہیں، یہ اوقات ان کے اختیار میں جاتے ہیں، وہ ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہیں اگر ان موقعوں میں خاک دے دی جائے وہ اسے کیمیا بنا دیتے ہیں، انہیں اگر مٹی دے دی جائے وہ اسے سونا بنا دیتے ہیں۔ اور انہی فرصتوں سے ان معلمین نے، علماء نے، مربیوں نے، بزرگوں نے استفادہ کیا اور معمولی انسانوں کو غیر معمولی شخصیتیں بنا دیا جب انہوں نے ان مواقع سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ عزیزان، یہ فرصتیں ہر ایک کے اختیار میں ہیں، معمولی انسان سے لے کر اور بڑی شخصیات تک۔ مثلا ہم بڑی شخصیات کی فرصتوں کو اور مواقع کو جو انہیں میسر آتے ہیں، اس کا ایک جھلک اس کی مشاہدہ کریں آپ۔ اگر کوئی مرجعیت کے مقام پر فائز ہے، کوئی بزرگ، کوئی عالم، فقی، اسے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا ہے۔ مرجعیت کا مطلب یعنی ایسا مقام و ایسا منصب و عہدہ کہ دیگر افراد، عام افراد، مومنین، متدینین، وہ اس کے فتویٰ کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ 400 عالم میں، شرق و غرب میں بیٹھے ہوئے افراد کسی ایک مذہبی مرکز کے اندر، حوزہ علمیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ایک فقی کی بات کو ساری دنیا توجہ کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑی فرصت ہے۔ یہ غنیمت فرصت ہے ایک فقی کے پاس کہ اس کی بات ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، ملینز لوگ، کروڑوں لوگ، زمین پہ رہنے والے اس کے فتویٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی بات کی طرف دھیان دیتے ہیں، اس کے ایک ایک جملے کو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ کم از کم وہ مانتے ہیں جو اس کی تقلید کرتے ہیں۔ ویسے احترام سب ہی کرتے ہیں، تقلید نہ بھی کرتے ہوں کسی مرجع تقلید کی، کسی فقیہ کی، لیکن احترام سب کرتے ہیں۔ خوب جب یہ موقعیت، جب یہ فرصت، جب یہ موقع کسی بامقصد انسان کو میسر آ جائے کہ اس کی بات دنیا سنتی ہے اور اس کا پیغام دنیا سنتی ہے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اسے سیرت جناب سیدہ پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ خوشگوار مواقع ہیں جو عام لوگوں کو میسر آتے ہیں، یعنی انتہائی خوشگوار حالات کے اندر ایک مرجع تقلید احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ دنیا اس کی بات سنتی ہے، اور اس کی بات سن کر اس کے لیے لوگ درود پڑھتے ہیں، ان پر صلواتیں بھیجتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ جناب سیدہ جس مجمع میں بیٹھ کر خطاب فرما رہی ہیں، یہ مجمع اس نے احترام چھوڑ دیا ہے، وہ احترام جو رسول اللہ نے سکھایا تھا۔ سیدۃ النساء العالمین کا احترام، بضعۃ الرسول کا احترام جو رسول اللہ نے عملاً انجام دے کر اور تعلیم دی، لوگوں کو عملی تعلیم دی، اسے فراموش کر دیا۔ اس مجمع کے اندر بیٹھ کر اور رنجیدہ و کبیدہ خاطر ہو کر، ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جناب سیدہ آ کر خطاب کرتی ہیں۔ لیکن آپ کلام کے انسجام کو دیکھیں، نظم کو دیکھیں، کلام کے اندر پختگی کو دیکھیں، گہرائی کو دیکھیں، ربط کو دیکھیں۔ جب انسان پریشان خیال ہوتا ہے تو پریشان گوئی کرتا ہے، منتشر باتیں کرتا ہے، بے ربط باتیں کرتا ہے۔ جذبات کی رو میں جب انسان بہہ نکلتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، احساسات کے غلبے میں انسان کے منہ سے کبھی بھی حکیمانہ جملے اور یہ معرفت کے عارفانہ جملے ادا نہیں ہوتے۔ اب بی بی اس قدر کبیدہ خاطر ہیں کہ جاتے ہی مسجد میں سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گریہ کیا، وہ شدید گریہ کیا۔ خوب کیا مقصد تھا اس گریے کا؟ یعنی تخلیہ کیا، اپنے جذبات کا تخلیہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جو آج کہنا ہے، جو آج بتانا ہے، جو آج سمجھانا ہے، کہیں جذبات اس پہ غالب نہ آ جائیں، کہیں احساسات اس پہ غالب نہ آ جائیں۔
کہیں یہ نہ ہو کہ اسنام زمام کلام اور انان کلام ادھر مڑ جائے، لہٰذا بھرپور گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، بکا کی جناب سیدہ نے کہ اہل مسجد جو باعث و بانی بنے، جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں اور جنہوں نے تقاضا کیا کہ آ کر اپنے حق کا، اپنے استحقاق کا ثبوت دیں، وہ ظاہر ہے اس طرح متاثر نہیں تھے، لیکن جناب سیدہ نے اس طرح سے دردناک بکا کی کہ سب رونے لگے، اہل مجلس سب کے سب گریہ کرنے لگے، اور ایک کوہرام کی حالت مسجد کے اندر پیدا ہوئی۔ اس طرح جناب سیدہ نے تخلیہ کیا، تخلیہ یعنی اندر بھرے ہوئے جذبے کو، مادے کو نکالنا۔ جس طرح کبھی انسان غصے میں آ جاتا ہے، کبھی انسان پریشانی میں آ جاتا ہے، دکھ میں آ جاتا ہے، غم میں آ جاتا ہے، غم کا تخلیہ چاہیے، دکھ کو تخلیہ چاہیے۔ جو لوگ تخلیہ نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، کسی کے ساتھ اپنا غم شریک نہیں ہوتے اور کسی کو اپنے غم میں شریک نہیں کرتے، عموماً مریض ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، دل میں رکھ رکھ کے انہیں نفسیاتی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جنہیں پاکستان میں جن کہا جاتا ہے۔ وہ جنات نہیں ہوتے، یہ نفسیاتی الجھنیں ہیں جو گھر کے اندر گھریلو ماحول کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، جو معاشرتی ماحول کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں، جو ارد گرد کے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے کسی شخص کے اندر جمع ہو کر لاوا بنا، لیکن نکلا نہیں یہ لاوا، اس لاوے نے اندر خرابی پیدا کر دی ہے، اس نے رخ اندر کی طرف موڑ لیا اور انسان کے اندرونی احساسات اور اندرونی جذبات اور اندرونی نظام کو اس لاوے نے متاثر کر دیا ہے، اس کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ اب یہ شخصیت نامتوازن ہے، اس کے معمولات اب درہم برہم ہیں، نیند نہیں آتی، کھانا نہیں کھاتا، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کسی سے میل جول اس کو پسند نہیں ہے، علیحدہ رہتا ہے، خلوت میں رہتا ہے، اپنے غم میں کڑتا رہتا ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے کہ کوئی ایسا قابل اعتماد جس کو یہ مانتا ہو، اعتماد کرتا ہو، وہ اس کی بات سنے۔ ایسے مریضوں کو عموماً لوگ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، انہیں سمجھاؤ نہیں، ان سے سنو، انہیں بتاؤ کہ کیا ہے تمہارے دل میں، جو دل میں ہے اگل دو، نکال دو۔ میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ سننے کے لیے تیار یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل سے کھیل رہے ہوں اور اسے کہیں کہ آپ بولتے رہو میں سن رہا ہوں، نا، اس کی گفتگو میں شامل ہو جاؤ، ایک ایک نقطے کے اوپر رد عمل دکھاؤ۔ اگر وہ دکھ کی بات کرے اظہار افسوس کرو، اگر خوشی کی بات کرے آپ خوشحالی کے تاثرات اس کے لیے آپ اپنے چہرے کے اوپر لے آؤ، اس جیسے بن جاؤ آپ۔ وہ یہ سمجھے کہ جو مجھ پہ بیت رہی ہے یہ اس کو مکمل طور پر سمجھ رہے ہیں۔ اس سے وہ شخص ہلکا ہو جاتا ہے، سبک ہو جاتا ہے اور نارمل ہو جاتا ہے، معمول پہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ علاج ہے اس کے لیے جس کو آپ ڈپریشن کہتے ہیں، جو دباؤ ہے، نفسیاتی دباؤ ہے، عموماً ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ گھر والوں نے پیسے نہیں دیے، کسی نے یہ بات نہیں کی، میں نے سلام کیا جواب نہیں دیا، مجھے نظر انداز کیا گیا، مجھے اہمیت نہیں دی گئی، مجھے فلاں ہوا۔ ان باتوں کو دل میں رکھ کر چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے عقدے بن جاتے ہیں۔ عقدہ وہ گرہ جو انسان کے اندر وجود میں پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کی شخصیت کو جکڑ لیتی ہے۔ محرومی انسان کے اندر عقدہ پیدا کرتی ہے۔ وہ لوگ جو محروم ہیں اور حسرتیں بہت زیادہ ہیں، جی بہت کچھ چاہتا ہے لیکن ہاتھ پلے اور جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر والے انہیں نہیں دیتے۔ اس کا جی چاہتا ہے اس کے پاس بہت اچھا موبائل ہو اور گھر والے اسے چائنا کا لے کے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ موبائل زدہ، یہ عقدئی ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس دیکھتا ہے اچھے اچھے موبائل اور احساس محرومی میں مبتلا ہو کر، اپنے ماں باپ کی نسبت بدبین اور بدگمان ہو کر، اپنے بھائی بہنوں کی نسبت بدبین اور بدگمان ہو کر، اس کے دل کے اندر ایک نفرت کا عقدہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر چھپی ہوئی نفرت
یہ پھر اپنا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے. جب اس کا اظہار نہیں کرتا تو اندر خرابی مچانا شروع کر دیتی ہے. عقدے نہ بننے دیں, محرومیتیں عقدہ نہ بنے. لوگوں کے رویوں سے آپ کے اندر عقدہ پیدا نہ ہو, مضبوط شخصیت بناؤ. اگر کسی کا منفی رویہ ہے آپ کا تو اس کا رویہ منفی ہے, میں کیوں اپنے دل پہ لوں, میں کیوں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں, میں کیوں اپنے اندر لاوا پکانا شروع کر دوں, میں اپنی جان کھانا کیوں شروع کر دوں اگر اس کا رویہ منفی ہے. وہ منفی سگنل سے انسان ہم کیوں پریشان ہوں.